رہی بات میں یہ کانٹیکسٹ میں نے لمبا کر دیا ہے کیونکہ ٹاپک یہی تھا، سوری ٹاپک کوئی نہیں تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک پریمبل سیٹ ہو جائے. ولید آپ کا جو کوشچن ہے علی بن ابی طالب نے کہاں سے سیکھا؟ نبی علیہ السلام سے سیکھا. نبی علیہ السلام نے قرآن پاک سورہ بقرہ کیا تو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور ایک تفسیر میں نے پڑھا ابو بکر صدیق نے بھی یہ کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ 8 سال میں سکھائی. ہمارا پورا کا پورا عالم کا کورس لٹرلی 8 سال کا ہے. کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں مدرسے میں اور آپ ان سے کہیں میں نے عالم بننا ہے تو وہ کہیں گے مدرسے کے بعد مطلب جو اسپیشلائزیشن کی ڈگری ہے ان کی وہ 8 سال کی ہے. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 8 سال میں صرف ایک سورت سکھا رہے ہیں، اور ہمارے عالم پورا قرآن پاک پلس حدیث پلس فقہ یہ 8 سال میں پورا کر رہے ہیں. تو فرق تو صاف ظاہر ہے. پھر کائنات کا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال میں سورہ بقرہ سکھاتے ہیں ابو بکر صدیق کو، جو صدیق ہے، پہلے سے ہی صدیق ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا عالم 8 سال میں پورا کا پورا اسلام سیکھ کے اپنے آپ کو یہ سمجھے، تو فرق تو آئے گا نا. پھر ابھی تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، یا عمر بن خطاب نے کہا چلیں آپ دونوں میں سے، دونوں کے ہمیں میرے تو کوئی فرق نہیں دونوں میں. اور علی بن ابی طالب نے تو بچپن سے ایک ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، علم کی ترسیل اور ترتیل ہوئی ہوئی ہے. وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں ہی پتہ ہے، وہ صحابہ کو ہی پتہ تھا. عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب سے ایک دفعہ کہا، علی بن ابی طالب نے ایک شکوہ کیا ان سے کہ مجھے بھی کسی جگہ پہ بھیجیں ایز اے لیڈرشپ گورنر کے طور پہ. تو عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب کو روتے ہوئے کہا کہ یا ابو الحسن، میں تیرے بغیر کیسے چلاؤں گا یہ سارا کام؟ میرے پاس تو آسمان سے بھی کوئی سوال آتا ہے، مطلب ان کا یہ مطلب تھا کہ خیال آتا ہے، اور زمین سے بھی کوئی سوال آتا ہے، تو جواب میں تیرے وہ سب سے پہلے نام تیرا آتا ہے. یہ پڑھیں ذرا یہ حدیث. تو مشیر کس کے تھے؟ علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق کے. اور کس کے تھے؟ عمر خطاب کے. اور کس کے تھے؟ عثمان غنی. اگر 50 اور خلیفہ آتے علی بن ابی طالب سے پہلے تو سب نے علی بن ابی طالب کا ہی ہاتھ پکڑنا تھا. مطلب پیٹرن صاف ظاہر ہے. سو علم نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ رہا ہو، اور آپ کا ساری عمر پیدائش سے لے کے جوانی تک، جب تک کہ نبی علیہ السلام دنیا میں ہیں، آپ کو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میں نے آپ سے کہا، مجھے ابھی ایک میرے وہ فیضان بچے نے جو میرے ساتھ مجھے وہ مسلم آئیڈینٹی ٹور کروا رہا تھا، اس نے مجھے ابھی کہا کہ اللہ اسی کاوشوں کو نیت کو قبول کرے کہ صحابہ کی جو لائف سٹوریز ہے اس کے اوپر سیریز شروع کر دیں. اللہ کرے وقت مل جائے تو کر لیں گے. بٹ میری کیوں ضرورت ہے؟ کتابیں کیوں گھر پہ پڑھی ہوئی ہیں سب کی؟ علی بن ابی طالب کے بارے میں اتنا لٹریچر ہے. اردو میں نہیں ہے مجھے پتا ہے، مگر انگلش میں بہت ہے، میں بتا دوں. عربی میں تو بہت زیادہ ہے، اور اہل سنت کا ہی ہے. اگر آپ کو اہل تشیعوں سے خاص ایک مطلب انگلش کی ہر کتاب پڑھ لیں گے، سائنس کی ہر کتاب پڑھ لیں گے، اہل تشیعوں کی نہیں پڑھیں گے، تو یہ تو ہماری کنجوسی ہے نا. پڑھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ پڑھ کے آپ کافر ہو جائیں گے، یا پڑھ کے آپ مجھے ایک پروفیسر نے کہا، یہ بائی دا وے وہ انہی کے فولوی ہے، وہ فولوی نے کہا کہ اہل تشیعوں کی کتاب پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے نا. سر اتنی اگر طاقت ہے تو پھر تو ڈیزرو کرتا ہوں میں شیعہ ہونا. اگر اتنی کنوینسنگ آرگومنٹ ہے ان کے کہ وہ مجھے پڑھنے کے بعد بس شیعہ کر دیں گے، تو پھر وہ صحیح کہتے ہوں گے نا. مطلب اتنا ڈرتے ہیں آپ کسی کتاب پڑھنے سے. اور اگر سنیوں کی کتاب پڑھ کے، میں نے کہا نا مودودی صاحب کی کتاب پڑھیں گے، یا میں مفتی صوفی مولوی اسحاق صاحب کو میں کہتا ہوں نا، میرا یہ دعویٰ ہے ٹو آل آف دوز پیپل who are avid listeners of intellectual Islam، کہ جو مولوی اسحاق صاحب کی کوئی بھی ویڈیو کے 10 منٹ سن لیتا نا، وہ مروب ہو جاتا ہے، وہ کنونس ہو جاتا ہے. he is that logical, he is that eloquent. ٹھیک ہے، مولوی اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسپیشلی his work against the قادیانی فلسفی، جو ان کی پکڑ ہے. خیر بہرحال وہ تو ایک شعبہ ہے ان کی، وہ بھی بڑی شعبوں پہ پکڑ بہت زبردست ہے. مگر جو اصل میں بات ہے نا مولوی اسحاق صاحب کی، وہ انٹلیکچولیزم آف فلسفی آف اسلام جو ہے نا، سوری جو انٹلیکچوئل فلسفی آف اسلام جو ہے، جو فلسفہ
کور سے پکڑنا ہے نا. میں اپنے طور پہ اسٹوڈنٹ بتا رہا ہوں کہ میں نے مودودی صاحب کو جتنا پڑھا ہے نا, I was very inspired by the way he was giving the direction. But the core at which Ishaq Saab went, even though he considered himself just a mere student of Maududi Saab, but the way Allah Ta'ala ne gift diya tha Ishaq Saab ko, his brain comprehended the philosophy through the seerah and the ahadith. اس سے زیادہ اس سے بڑا ایسٹ نہیں اس پاکستان کی سرزمین پہ میں نے لٹریری جس کا چھپا ہوا ہو کام یا جو میرے مشاہدے میں آیا ہو. میرا کیا ہی مشاہدہ ہونا, خیر میری کیا اوقات. مگر دا وے کیونکہ یہ لیٹر عالم ہیں تو ان کے پاس سارا لٹریچر تھا. 200 سال 300 سال پہلے کے علماء کے پاس سارا لٹریچر نہیں ہوتا تھا. آج کل کی معاملات ایسے تھے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے and all of that technology. He had the time and the grit to compile all of this. تو انہوں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کور آف فلاسفی کو, باقی کے معاملات میں سائنس کو تو وہ بھی نہیں مانتے تھے. ابھی اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی مجھے بڑا بلیٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام میں وہ سائنس کی نکالنی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا نکالی ہے, میں نے تو بتائی ہے. کعب الاحبار کا میں نے نام لیا, تابعی ہیں, یہ بھی ان مفتی صاحب کو سنا دیجیے گا. انہوں نے کہا کو تابعین سے ہی نکال دیں. جب میں تابعین سنا کو کہیں گے او نہیں یہ تو اسرائیلیات سناتے تھے کعب الاحبار. آپ بتائیں گے تابعی کا درجہ آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ باری بات آتی ہے وہ صحابہ کے درجات نہ کم کریں, یہ وہ رافضیت ہوتی ہے. اور کعب الاحبار کے اوپر تیر آپ لوگ چلاتے ہیں بیٹھ کے اپنے گھروں میں, پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کے ایک تابعی کے کو نشانہ بناتے ہیں آپ. چلیں وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے مگر تھے تو تابعی نا. تو تابعی نے جب کہا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا جا کے سریا کے ستارے میں باندھ دیا جا کے, he traveled to the star of Sirius. یہ تابعی کہہ رہا ہے رحم اللہ. نہیں وہ تو ضعیف راوی ہیں, ان کے بارے میں مشہور تھا وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے. نہیں تو کیا اسلام میں لائے تھے تابعی ہیں. تابعی کیا ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ مسلمان ایمان کی حالت میں حضرت کعب الاحبار رحم اللہ جو تابعی ہیں, انہوں نے جب کہا کہ ذوالقرنین, آپ پاکستان کے مولوی مجھے مولوی بتائے گا کہ نہیں وہ تو بندہ تابعی, تو آپ ہٹا دیں ان کو, کہیں تو تابعی نہیں ہے. تابعی کو آپ اجازتیں دے رہے ہیں یا وہ نعوذ باللہ ممانعت کر رہے ہیں. نہیں آپ نے وہ کچھ کوٹ نہیں کرنی, آپ سے زیادہ علم ہے تابعی کو کہ اسرائیلیات کیا اور اسلامیات کیا ہے. پھر بھی اگر وہ کوٹ کریں بعد از اسلام تو آپ کے ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ 2 نمبر ہیں, وہ نہیں 2 نمبر نعوذ باللہ. اور زید بن اسلم وہ بھی تابعی ہیں, پڑھ لیں آپ. میں نے کوٹ کیا ہے, زید بن اسلم نے آن ریکارڈ, یہ بھی تابعی ہیں, انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی آپ ابن کثیر پڑھ لیں, ٹھیک ہے, بدایہ و نہایہ پڑھیں. زید بن اسلم نے کیا کہا کہ صحابہ جب بھی سبابہ کا مطلب لیتے تھے, زید بن اسلم رحم اللہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ نے سبابہ کا مطلب لیا تو سبابہ کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے لیے. کچھ حیا شرم کریں, ایٹ لیسٹ ہمبل ہو جایا کریں, عاجز ہو جایا کریں. اتنے بڑے کامنٹ, اتنی ایروگنٹ سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں اسلام کا نام لے کے. پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر نحمدہ و نصلی. اور بھئی تم کس مسجد میں بیٹھو, ممبر رسول میں بیٹھ کے ایروگنس دکھاتے ہو. سوال کیا کرو, کوئی بات نہیں, سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے کہ ساحل صاحب آپ نے کہاں سے لیا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ, یو شوڈ بی ایسکنگ. آئی انڈرسٹینڈ, علم بڑھتا ہے, میری بھی غلطی سے میں رجوع کر لوں گا. آپ ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہوں گے. ایروگنٹ اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے, جاتا وہ نیچے ہی ہے. ہمیں اسلام کا پتہ ہے. تو ڈونٹ تھرو سارکیسٹک کامنٹس اور گرین منہ پہ رکھی ہوئی ہے, ہلکی سی اسمرک اسمائل رکھ کے ہاں کر کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کبر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام سے دور بھاگتے ہیں لوگ, بیکاز آپ کے چہروں سے وہ ایک رونت نکل نہیں رہی ہوتی. عاجز ہو کے بات کریں, کوئی بات نہیں. میں کوئی نہ نبی ہوں, نہ صحابی ہوں, نہ تابعی ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. میں نے آپ کو پکڑ کے سنا دی آپ کتابیں, اور یہ میں کبھی بھی نہیں غلطی کروں گا جو عام پاکستانی مسلمان کرتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, نہیں یہ کتابیں میری ہیں, میرے صحابہ نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے, میں فولوی نہیں ہوں. میں نے نام بتائے ہیں وہ اہل سنت اور جماعت کی کتابوں کے بتائے ہیں, بیکاز مائی نیچرل سکیونیس, میری سکیونیس ہونی اہل سنت اور جماعت کی طرف. میں سکیوڈ ہوں مانتا ہوں, مگر میں کرٹیکل تھنکر بھی ہوں. میں کتابیں سب کی پڑھتا ہوں. میں نے آپ کو آپ کے لیے کوٹ کیا. اہل تشیع کراؤڈ کے سامنے میں کبھی بھی بھائی بخاری اور مسلم نہیں کوٹ کرتا. میں بحر الانوار کوٹ کرتا ہوں, ناظر البلاغہ کوٹ کرتا ہوں. I do that because they don't agree. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں میری کتابوں کو. ٹھیک ہے, نہ مانے میری,
میری تو دونوں کتابیں جو صحیح پروون ہو جائے گی انسٹرومنٹ کے اوپر میں مان لوں گا اس کو. بخاری پروون ہے, مانتا ہوں میں اہل تشیع جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار اسماء و رجال کو ڈسپروو کر دو, میں بھی بخاری کو ماننا بند کر دوں گا. آپ ڈسپروو نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ مطلب یا تو ریٹن پروف نہ ہو ہمارے پاس, تو کیوں کہتے ہیں کہ نہیں بخاری میں دونوں بری ہے, نعوذ باللہ. آپ اس اسماء و رجال کو ڈسپروو کریں, امپروو کر دیں, چلیں ڈسپروو نہ کریں, امپروو کر دیں. So understand how to look at the holistically look at the Quran and the Ahadith. میں قرآن پاک کے تھرو ہی یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے افلا یعقلون, افلا یعقلون کہ عقل کیوں نہیں کرتے, یہ عقل کیوں نہیں کرتے. آپ مجھے پھر میجر اعتراض جو آتا ہے نا میرے اوپر, جو کہ اچھی بات ہے, اعتراض اچھی بات ہوتی ہے مگر ایروگینٹلی نہیں آنا چاہیے, کہ سر وہ جو کوہیرنس ہے نا اسلام کی, مولوی صاحب ایکچولی فولوی جو ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. فولوی اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جو کوہیرنس آف اسلام ہے, کہ جو چیز تواتر سے نہیں آ رہی, جو چیز اس میں نہیں ہے, مین سٹریم میں نہیں ہے, تو وہ پھر انوینشن میں آ جائے گی, بدعت میں آ جائے گی, یا کوئی نئی انوویشن میں آ جائے گی. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نے ڈالی ہے نا پھر ساری بدعت. جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ 1400 سال پرانی چیزیں, وہ صحابہ کرام کے ڈائریکٹ احادیث ہیں. آپ نے اگر وہ چھپائی ہیں یا نہیں بتائیں اور بعد میں ری سرفیس ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ری سرفیسنگ سے پہلے جو کچھ آپ نے بتایا وہ پھر انوینشن اور انوویشن ہے, کیونکہ میں نے ری ڈسکور کیا ہے اسی ٹیکسٹ اور لٹریچر کو جو آپ لوگوں نے فار سم ریزن صرف نظر کیا اس کے اوپر سے, بیکاز اس کے لیے وہی والے ایکومن کی ضرورت تھی جو آپ لوگوں نے نہیں ڈیولپ کیا تھا اپنا, جس پہ لیے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ تم ابھی تیار نہیں ہو, تمہیں اس آیت کی تفسیر بتاؤں گا تم کافر ہو جاؤ گے. یہ خود سوچیں, ایک صحابی یہ اس وقت عربین آڈینس سے کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ ریڈی فار دس یٹ. یہ کس آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں؟ سورۃ طلاق کی آخری آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مثال کے اوپر اتنی زمینیں بنا دی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اٹھائیں 100 میں سے 20 ایٹ لیسٹ ایسے ملیں گی آپ کو, 20 اف ناٹ مور. میں مبالغہ رائی سے بچ رہا ہوں, ملیں گی آپ کو بہت زیادہ 100 میں سے, مگر 20 ضرور ملیں گی جس میں اس آیت کا ترجمہ غلط لکھا ہو, کیونکہ ان کا دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں اس وقت. وہ صحیح کہا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ کافر ہو جاؤ گے اگر تمہیں بتایا میں نے اس کا اصلی مطلب. اس لیے میں نے سورہ کہف کے اندر جب ٹرانسلیشن کی تھی تو میں نے کہا اس وقت بڑا کلیئرلی پروف کے ساتھ قرآن پاک سے بھی اور حدیث سے بھی صحابہ سے بھی کہ جب ارد کا مطلب لیں گے آپ تو ارد وہ والا ارد نہیں جو پاکستان کے فولوی نے لیا ہوا ہے, ارد وہ والا لیں گے جو صحابہ کرام نے لیا ہوا تھا, کہ ارد سورۃ طلاق سے لیں گے آپ. ٹھیک ہے, کہ پھر ایک زمین تو نہیں ہوئی نا, تمام تر پلانٹس کو پھر ارد ہی بولیں گے آپ, اور جہاں جہاں جس آسمان کے پلانٹس ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارد بولا. یہ سورۃ طلاق کی آخری آیت سے لٹل پروف ہے, بہرحال اور بھی بڑی جگہوں پہ یہ پروف. جب اس دنیا کی بات ہوگی ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی بول دیا, سورہ ملک میں بول دیا, اس کو سورہ صفات میں بول دیا, سورہ بقرہ میں بول دیا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل سماع دنیا کیا ہے, اس دنیا کا آسمان, اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا نا کہ مزین سماع الدنیا, کہ بھائی ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ایڈورن کر دیا. نا تو آرگیومنٹ کین بی میڈ کہ اچھا پھر باقی کے آسمانوں میں ستارہ نہیں, کیا پتا کیا ہے ادھر, کسی نے دیکھا ہے؟ وی ڈو ناٹ نو وہاں پہ کیا ہے. ابن کثیر نے پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے, ان کی اپنی رائے ہے, نہ وہ نبی نہ وہ صحابی, انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ باقی کے ستارے بھی ہیں اگلے آسمانوں میں. سورج چوتھے آسمان پہ ہے, زحل جو ہے وہ اس آسمان پہ ہے, اور زہرا اس آسمان پہ ہے, فلاں فلاں. انہوں نے اپنی طرف سے ایک انٹرپریٹیشن کیا. اوکے آئی گیٹ اٹ, مے بی از رائٹ, مے بی از رانگ, وی ڈونٹ نو. بٹ یہ بات کہہ دینا کہ جی اب ارد کا مطلب ہے صرف ہم اور کوئی ارد نہیں ہے, یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ ہمیں بتا دیں, بس آپ ہمیں بتا دیں. یو نیڈ ٹو prove that we are proving to you that you are being abnormal about this. According to the Quran, you are unique. قرآن نے رول بتا دیا, ارد ہر جگہ پہ ارد ہی ہے, الگ الگ جگہوں پہ موجود ہے یہ سیارہ. ٹھیک ہے, یہ سیارے جہاں پہ جس کو ہم زمین بولیں گے, تو زمینیں اور بھی ہیں.
تو اب آپ بتا دیں کہ زمین صرف ارض صرف یہ والا پلانٹ ہے, آپ پروو کریں, قرآن کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں نا, میں تو نہیں پروو کروں گا, میرے لیے تو لا قرآن ہے. سو یو نیڈ ٹو ریئلی ریز دا آئی کیو آف یوتھ, ورنہ یہ بدوم انٹلیکٹ کے اندر یہ جو فولویز ہیں ان سے اپنا اگلا اینٹی فرقہ نہیں ہینڈل ہو رہا, انہوں نے ہولسٹک ویو آف قرآن پاک کے ہینڈل کرنا, اس لیے تو موگی کھاتے ہیں ہر دفعہ. عام بچہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کچھ سوال کرتا ہے اور یہ فتویٰ لگاتے ہیں کفر ہے, نعوذ باللہ کفر ہے. تم بھیا کفر نہیں, وہ بچہ نہیں کفر کر رہا, آپ کفر کر رہے ہیں اس وقت, اکارڈنگ ٹو عبداللہ بن عباس آپ کفر کر رہے ہیں اس وقت. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, آپ کی نیت, مجھے واقعی آپ کی بھی نیت پہ شک نہیں, مگر اس ایکیومن پہ تو پورا یقین ہے that you have not developed it. It's okay, I get it. کوئی برتر اور بدتر نہیں ہو جاتا, ڈیولپ کریں تاکہ آپ دعوت کا کام صحیح کر سکیں. اور مگر جب تک ڈیولپ نہیں کرتے, یہ ممبر رسول سے نیچے اتریں, آپ اپنے آپ کو عالم کے پوز میں نہ باتیں کیا کریں, لوگ طالب علم کے پوز میں باتیں کیا کریں. یہ ایسے کوئی جب طالب علم عالم کے ٹون میں آتا ہے نا تو اس کو کبر کہتے ہیں. You want to prove me wrong? I'm waiting for that. میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے رانگ پروو کیا ہے کئی جگہوں پہ, مجھے بھی گجرا والا سے ایک نان بچہ ہے, اس کی کال آتی ہے 3-4 جگہوں پہ, وہ کال اس کوسچن کے لیے کرتا ہے. I'm so excited when I get his call and there are a lot of students کہ آپ نے یہ آرگومنٹ دیا تھا یہاں پہ, یہ بات سمجھ نہیں آئی. 3-4 جگہوں میں نے کہا یہ بات تو تم نے صحیح کی ہے, I need to reconsider all of this. وہ میرا خیال ہے میکسیمم 22-23 سال کا لڑکا ہوگا, اور ایک نہیں ہے آف کورس. ایک دفعہ خاتون کی بھی کال آئی تھی کہ تھائل بیٹا آپ نے یہ بات کی ہے, اس کے لیے میرے پاس حدیث ہے. ہم نے کیا بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی نئی بات کر دی. ڈیورنگ دا ہول correlations I did not put in the weight of this hadith at that time, and she made me realize it. Who in his right mind would call himself an alim when he has not really studied all of the literature that was written by all of the sahabas and all of those followers of the sahabas which are tabi'ins. Otherwise you're not an alim. Sorry, بارہ فالوور ہیں, سوری کیا ہے, فولوی ہیں آپ, مولوی نہیں ہیں آپ. مولوی کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص فلسفے کو پکڑ لیا آپ نے. تو آپ کا تو خیر فلسفہ ہی کلیئر ہے, پاکستانی فولویوں کے فلسفے مجھے پتہ ہے, حکومت کی تابع داری چاہے جو مرضی آئے, یہ آپ کا فلسفہ ہے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ اسلام کو بھی کیا اسے کہتے ہیں ریکنسائل کر لیتے ہیں, یہ پاکستانی 2 نمبری جمہوریت کے اندر بھی. یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کے انکلز اور آپ کے ڈیڈی اور آپ کے چاچا اور تایا جو بھی علماء کرام کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ پاکستان کے فولویز جو ہیں, مولوی نہیں. مولوی نے جب بھی جینوئن بات کی ہے, مولوی نے کی آ کے, اور اس نے نظام, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, معرف القرآن پڑھ لیں, آپ خود پڑھیں, آپ کسی کی نہ سننے گا. اس میں ڈیموکریسی کے خلاف انہوں نے آرگیومنٹ بہت زیادہ ویٹ میں دیا اور ڈیموکریسی کو فالو کرنا حرام قرار دے دیا. ان کے بیٹے نے آگے ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا اللہ سوال کریں گے آپ سے. مطلب بندہ سوچے کہ میں آپ کے ابو کو فالو کروں یا آپ کو فالو کروں. وہ زیادہ ویٹ والا آرگیومنٹ دے رہے تھے, قرآن پاک سے پروو کیا تھا انہوں نے, مگر نہیں. آپ نے اپنے ایک حکومت کو, آپ اوپر سے حکومت کے ایک عہدے پہ بھی فائز ہیں. آپ ابو حنیفہ نے اس کے اوپر تو فتویٰ ابو حنیفہ کا ہے کہ حکومت کے عہدے پہ لیتے, تو تم سریعام دعوت کر کہہ سکتے ہو. when you know کہ حکومت کے عہدے پہ ہو, then دعوت کا کام تمہارا کام ہی نہیں رہا, تم نے اپنے آپ کو ڈسمینٹل کر لیا ہوا. یور اونلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا, تمہاری اسکیونیس آ جائے گی ادھر. کہ ابو حنیفہ کا وہ فتویٰ پڑھیں کہ کیوں نہیں حکومت کا عہدہ پکڑ سکتا ایک ایسا داعی جو کہ عوام کو دعوت دینا چاہ رہا ہو. there's precedence for it. اور یہ دیوبندی جو بھی اعتراض میرے پر, جو میجر ویڈیو دیوبند نے بنائی ہوئی ہے کہ سر وہ آپ نے جو نئے نظام کی بات کی ہے اسلام میں نہیں, آپ کو میرا نظام چھوڑ دیں, مودودی صاحب کا بھی نظام چھوڑ دیں. آپ یوتھ کو میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بریلی کہتے ہیں, یوتھ کو بتا رہا ہوں میں آپ. اوکے, forget these فولویز. فولوی آپ کو جان کے وہ والی بات نہیں بتائے گا کیونکہ وہ خود نہیں پورا اترتا. حنفی جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, ابو حنیفہ کا فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں. These people are never going to tell you this because یہ حکومت کے چھوٹے چھوٹے ٹٹو ہیں. ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ وہ مسلمان نفاق میں داخل ہوا جب تک کہ اس نے, نفاق میں داخل ہوگا مطلب دار اسلام سے فارغ ہو گیا. یہ جملہ بریکٹ میں نہیں لکھا انہوں نے, دار اسلام سے فارغ ہو گیا اگر اس نے 40 دن ہر سال رباط پہ نہ لگائے, جہاد بالقتال میں نہ لگائے. یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ کو نہیں سناتے کیونکہ خود مسجدوں میں بیٹھ کے انہوں نے چندے لینے ہوتے. شافعی نے یہاں پہ کہہ دیا کہ 4 ماہ لگانے ضروری ہیں ہر سال, ٹھیک ہے. اور حنبل نے کہا کہ نہیں, ہر سال نہیں لگانے کی ضرورت, لائف میں ایک دفعہ 4 ماہ ضرور لگائیں, ٹھیک ہے.
تو 4 مہینے آپ نے جہاد بالقتال کیا ہوگا, آپ نے فائٹ کی ہوگی, یو آر اے سولجر آف اللہ, ورنہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اتنا بڑا جو اسٹیپولیشن ہے اسلام کی, اس کے تھرو آپ پرسپیکٹو کیسے لیں گے اسلام کا؟ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے حنفی, کیونکہ یہ ممبروں پہ بیٹھ رہے ہیں اور مسجدوں میں چھپ کے باتیں کرتے ہیں. That's why they will never ever tell you the actual truth. کسی ایک مولوی سے پوچھ لیں کدھر کون سے رباط پہ گیا ہوا ہے, آپ پوچھیں تقی عثمانی صاحب سے کون سے رباط پہ آپ نے لگائے ہیں, ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, آپ اپنے آپ کو حنفی آپ لوگ کہتے ہیں, یہ بریلویوں سے پوچھیں جا کے کون سے رباط پہ آپ نے لگائے ہیں ٹائم. You need to understand these people are corrupt through the philosophical dissonance. Psychology تو corrupt ہونی ہے. پھر مودودی صاحب نے لٹرلی, اور چھوڑے مودودی صاحب کو, خالی صحابہ کرام نے بھی, آپ جن جن صحابہ کو جانتے ہیں انہوں نے 30 غزوے لڑے ہوئے. میں آپ کو ان صحابہ کے بھی نام بتاؤں گا جو آپ نے لائف میں کبھی نہیں سنے ہوں گے. نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزارا انہوں نے, بڑے بڑے کارنامے کیے, مگر انہوں نے 30 لڑائیاں نہیں کی. آپ کے پاس جتنے بھی صحابی ہیں نا, انہوں نے 30 لڑائیاں کی ہیں. میں کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی کی ہیں, سریے الگ ہیں, غزوات کی بات بتا رہا ہوں. سو جب آپ دیکھیں گے اسلام کو ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے کیس اسٹڈی فار ہیومن بیہیویئر, تو صحابہ کرام سے بہترین ہیومن بیہیویئر اور سائیکالوجی کی کیس اسٹڈی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ہمیں جو ورژن بتائے جاتے ہیں وہ جان کے لیٹر آن ائمہ کرام کے ورژن جان کے بتائے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ پارٹیسپیشن ان دا میٹرز وہاں پہ جان جوکھوں پہ نہیں آ رہی تھی. امن کا فوج کا انتظام ہو چکا ہوا تھا, فوج میں بھی جانا ضروری تھا, اس میں کوئی شک میں نہ رہیے گا, مگر خلافت عثمانیہ, خلافت all of those, یہ تمام تر معاملات امن کے دور کے تھے. مسلمان اس وقت فاتح تھے. اس وقت جو اسٹیپولیشن لگتی تھی اسلام کی, وہ آپ کو بتاتے ہیں. جو اسٹیپولیشن اسلام کی لگنی چاہیے ہمارے ٹائم کے اوپر جو لگنی چاہیے, وہ یہ نہیں کبھی بتائیں گے آپ کو, کیونکہ وہ وہاں پہ آ کے ان کی اپنی وہ جو ہے نا کرسی ہل جاتی ہے, ان کی ممبرشپ اس کلب میں کیا ہے, تنخواہیں ملتی ہیں ان کو, اوقاف کے محکمے سے مسجدیں الاٹ ہوئی ہیں. They are never going to tell you this. It's not abnormal. یہ کرسچن پادریوں نے بھی یہ کیا ہوا تھا. 500 سال تک پادریوں نے یہ 2 نمبری کی تھی, تو عوام نے اٹھا کے چرچ جلا دیا تھا. عوام اٹھ گئی تھی چرچ کے خلاف کہ تم لوگ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, صرف اور صرف کھانا کھاتے ہو, ہم سے بدماشی سے ٹیکس لیتے ہو, اور 2 نمبری کرتے ہو ہمارے ساتھ, مطلب فلسفہ تباہ کر رہے ہو ہمارا. انلائٹنمنٹ کی ایج مطلب 30 لاکھ بندہ مارا ہے, 30 لاکھ بندہ, کوئی بتاتا نہیں ہے. خیر اپنے نہیں کپڑے اتارے گا نا یورپ, بتاتے نہیں ہے کہ ہم نے خود 30 لاکھ بندہ مار دیا. 3 ملین پیپل ڈائڈ. 30 year وار بولتے ہیں اس کو. more than 3 million people, 4 million actually to be on the exact side of numbers. 30 year war کہتے ہیں, 30 سال لڑائی ہوتی تھی چرچ کے خلاف. کیوں؟ یہی اسی طرح کی 2 نمبریاں کرتے تھے. کوئی اتنا آرمی کے خلاف نہیں ہوئے, کوئی نواز شریف کے خلاف نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, جتنا کہ عام عوام یہ فولویوں کے خلاف ہے. یہ اپنے فرقے کے مولوی اپنے آپ کو بس باقی کا فرقہ سب کافر, بس میرا فرقہ بس وہ ہے جینوئن. ٹھیک ہے. سو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ محمد علی مرزا جو ہے وہ فتنہ ہے, غامدی فتنہ ہے. آپ ذرا چیک کریں پھر فتنہ کون نہیں ہے, وہ جو میرے کلر کی پگڑی پہنتا ہے وہ فتنہ نہیں ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, I'm not saying کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ جو سائیکالوجی ہے نا, اس کے خلاف جائیں سب سے پہلے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ فولوی کے ہی انڈر ہیں. خود نہیں پڑھیں گے تو کسی بھی مولوی سے پوچھیں آپ جو فولوی ہے کہ بھیا آپ اپنے آپ کو جس بھی مسلک سے کہتے ہیں اس مسلک کے وہ والے ٹینٹس بتا دیں جو ہمارے ٹائم کے مطابقت سے صحابہ نے کر کے دکھائے, اور صحابہ سے کم بات نہ کرنا. اینڈ دین ہیل بی لائک کیا پھر تو ہم دارالنفاق میں رہ رہے ہیں. تو ظاہر دارالنفاق مانو نا, پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ دارالاسلام ہے پاکستان.